الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا اشرا بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ایک مومن کو فکر مند ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کو پایا اور رمضان گزر گیا وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، یہ عطاؤں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، کیونکہ کسی کو کوئی گارنٹی نہیں کہ اس نے اگلا سال کا رمضان دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا۔ عزیز سامعین کرام، یہ جو شہر رمضان ہے یہ شہر الصیام ہے، یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر الدعا ہے۔ آج ہم شہر الدعا کے حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو یہ سکھایا کہ جب میرے سامنے تم نے آنا ہے تو اس کے ادب آداب کیوں ہوں۔ اگر رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بات کریں، سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ نے احکامات صوم کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ان احکامات کے بیچ میں ایک آیت کریمہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو یہ آج کا جو بیان ہے اسی آیت کا پیش خیمہ ہے۔ کل انشاءاللہ میں اسی آیت پہ بات کروں گا۔ عزیز سامعین کرام، انسان کی بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی پہچان حاصل کر سکے اور معرفت حاصل کر لے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ دنیا کا خوش نصیب ترین شخص وہ ہے کہ جس کا ایمان درست ہو، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی آدمی نہیں۔ یہ جنت کا پاسپورٹ ہے، ایمان کی تصحیح یہ ایسے سمجھے کہ یہ جنت کی چابی ہے، اب اس کے دندے لگانے ہیں اور وہ ہیں اعمال صالح۔ تو بات ہو رہی تھی کہ انسان کو جب اللہ جل شانہ کی ہستی کا ادراک ہوتا ہے تو اس کی شان کو جانتے ہوئے اس کے سامنے اسی انداز سے وہ پیش ہوتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ جو اللہ جل شانہ کی شان ہے، مقام ہے، تو اس کا انسان حق ادا کر سکتا ہے، اس کی قدر کا حق ادا کر سکتا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ فرمایا کہ شجر اقلام بن جائیں، کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ جل شانہ کی شان اور معارف اور معرفت کو لکھنا چاہیں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ کتنی شان ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک سیاہی کی شیشی ہو تو اس سے بھی جو ہے ایک دفتر لکھا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ سمندر سیاہی بن جائے تو خوش نصیب ہیں وہ شخص جن کی سینوں میں ایمان ہے، تو انسان اس کی قدر کرے، ورنہ یہ ایسا آب گوہر ہے کہ اس کی دنیا میں اس طرح قدر نہیں کی جاتی۔ عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ آداب سکھائے کہ جب میری بارگاہ میں آنا ہے تو تمہارا جو ہے رویہ کیا ہو، تمہارا عمل کیا ہو، تم کس حیت اور ہیبت کے ساتھ آؤ۔ تو قرآن مجید کے اندر آداب دعا بھی بیان ہوئے، آداب ذکر بھی بیان ہوئے، آداب تلاوت قرآن بھی بیان ہوئے۔ تو میں چونکہ ہماری نشست مختصر ہوتی ہے، گو کہوں تو مختصر ترین ہوتی ہے، تو میں صرف اس کا نبذہ، خلاصہ، سمری آپ کے سامنے بس عرض کروں گا۔ پروردگار عالم نے سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ 55 تھی، ادعوا ربکم، ذات باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم پکارو کس کو؟ رب کو۔ اللہ جل شانہ کی شان اور ذات کا سب سے بڑا مخزن جو ہے وہ خود قرآن ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ حواس خمسہ میں نہیں آ سکتا،
نہ انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتا ہے، نہ انسان چھو سکتا ہے، حواس خمسہ سے باہر ہے، وہ ادراک سے باہر ہے۔ اس نے اپنے ہونے کی خبر خود دی۔ کیا دی؟ کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، انسان کے ادراک سے باہر تھی۔ انسان محسوسات کو جان سکتا ہے، جو محسوسات سے باہر ہو اس کا ادراک ممکن نہیں۔ تو فرمایا کہ میں کون ہوں، اس کا تعارف کس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید ایک زبردست اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ 6200 جو ہے 36 آیات ہیں۔ اب ان کے اندر اسم الجلالہ 2697 بار ہے۔ اسم الجلالہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا اسم ذات اللہ۔ اب ہم اس کا اندازہ لگائیں، قرآن مجید کی 44% آیات کے اندر ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اس سے ہمیں اس ذات کا تعارف اور ادراک حاصل ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو اللہ جل شانہ کی صفت سب سے زیادہ استعمال ہوئی وہ صفت رب ہے۔ وہ صفت کون سی ہے؟ رب ہے۔ یہ صفت کو ایک صفت رب کو اور باقی ساری صفات جو ہیں، جس طرح رحمان ہے، یہ اسم الجلالہ بھی ہم مانتے ہیں، کیونکہ یہ عبرانی سے ہے تو یہ بحث میں بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ 57 بار ہے۔ کتنے بار ہے؟ 57 بار قرآن مجید میں لفظ الہ، جو اسلام کا خلاصہ لا الہ الا اللہ ہے نا، تو وہ اس کے اندر کون سی اللہ تعالیٰ کی صفت استعمال ہوئی ہے؟ الہ۔ 147 بار مختلف صیغوں کے ساتھ موجود ہے۔ باقی بھی اسی طرح ہیں، رب سے رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ بیان ہوئی وہ صفت رب ہے۔ وہ صفت کون سی ہے؟ 878 بار قرآن مجید کے اندر یہ لفظ رب آیا ہے۔ اب بدقسمتی کہیں ہماری کہ ہم ان الفاظ کو جان ہی نہیں پائے کہ ہے کیا، ان کے اندر چھپے ہوئے راز کیا ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان کی دعا کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، اور اسی طرح بے شمار پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیغمبر اللہ کو پکارتا ہے وہ صفت رب کا استعمال کرتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، کوئی کہتا ہے کہ ربی زدنی علم، کوئی کہتا ہے ربی حب لی من الصالحین۔ تو قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس صفت کو دعا میں شامل کیا گیا ہے وہ صفت کون سی ہے؟ رب، پروردگاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ربوبیت ہے اللہ جل شانہ کی، اس کے فیض سے کوئی مخلوق بعید نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے وہ جو ہے وہ نہ ہو، اور اسی طرح ایک آدمی ہو سکتا ہے وہ نابینا ہو، لیکن کوئی ایک ہے کائنات کا فرد یا مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے نفع نہ اٹھا رہی ہے؟ کوئی ہے؟ کیونکہ اس کا وجود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کی کیا ہو رہی ہے؟ ربوبیت ہو رہی ہے، تو سانس لے رہا ہے نا۔ یہ سانس لینے کی طاقت، یہ آکسیجن کو لے جانے کی طاقت اور اس کو دوسری گیس میں تبدیل کرنے کی طاقت، اور جو سانس لیا اس میں اتنے جراثیم تھے کہ یہی 1 کروڑ جراثیموں میں ایک جراثیم بھی انسان کی موت کا کیا ہو سکتا ہے؟ سبب ہو سکتا ہے۔ تو ربوبیت، فرمایا ادعو ربکم، تم اللہ جل شانہ کو پکارو، دعا کرو۔ پکارو، دعا کرنا بھی پکارنا ہے، یاد کرو، ذکر کرو، کس کو؟ ربکم، جو تم سب کا پروردگار۔ کون پالتا؟ داتا کون ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارے داتے تو پیدا بھی نہ ہوئے تھے، ہماری نعمتوں کے بہاریں جاری و ساری تھی۔ ہم وہ ہے کہ جو تمہارے نام دیے ہوئے لوگوں کو بھی ہم نوازتے، یہ جو نوازنے والے ہیں ان کو بھی ہم نے نوازا ہے۔ ہم نہ نوازتے تو پہلی سانس ہی نہ لے سکتے۔ اللہ جل شانہ کی شان ہے ادعو ربکم، کہ فرمایا کہ تم پکارو کس کو؟ اپنے پروردگار کو۔ فرمایا کہ کس طرح، اب آداب بتائے جا رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہو، تو فرمایا آداب یہ ہیں تضرعاً،
क्या करो, तज़र्रो, आजिज़ी, इनकसारी, उस हकीकत का इदराक, उस अबदियत का जो है इजहार है। हम अल्लाह ताला के गुलाम हैं। हम कौन है? गुलाम हैं। तो अज़ीज़ सामीन किराम, हम जब पुकारते हैं तो पुकारते नहीं, मुतालबे करते। दुआ और मुतालबा में फर्क है। हमारे मुतालबे हैं, दुआ नहीं। अब्द और गुलाम सिर्फ अल्फाज से ना हो, अंदाज से भी हो। अंदाज भी, लबो लहजा भी, अल्फाज भी। और फरमाया कि वो अल्फाज जो लब पे आते हैं, दिल भी उनके साथ खड़ा हो। तो रस्में ना बनाएं, अल्फाज भी रस्में हैं, दुआएं भी रस्में हैं, बस रस्में ही चल रही हैं। तज़र्रुअन, दुआ पढ़ी नहीं की जाती, दुआ की जाती है। उसमें हैबत यह है कि तज़र्रो हो, आजिज़ी हो, इनकसारी हो, गिरगराहट हो। तो फरमाया कि इंसान इस तरह पुकार व खुफिया, ऐलान कर करके नहीं, ये मनाजात अब्द और रब के दरमियान है। फरमाया कि तुम याद करो किस तरह, तज़र्रुअन व खुफियतन। खुफिया नमाज हमने पढ़ी है ना, सिर्फ किरत जहरन हुई है। क्या हुई है? किरत। ना अज़कार जहरन थे, ना दुआ जहरन थी। ठीक भाई, ये अज़कार है ना, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, ये क्या है? रब्बना लकल हम्द, ये अज़कार है। वज़कुर रब्बका तज़र्रुअन व खुफ़िया। तो फरमाया कि तुम अल्लाह जल्ल शानुहु को पुकारो, तो किस तरह पुकारो? वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका। अभी हमने किया है ना, फी नफ्सिका किया या स्पीकर पे बोले हैं? इसी तरह जब अत्तहियात पढ़ लेता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद दुआ है, उनके दर्जात के लिए दुआ है, और उसके बाद अपनी मनाजात वो पढ़ता है। तो इस सारी दुआएं क्या है? जहरन थी या सिरन थी? सिरन थी। तो फरमाया कि अब तुमने किस तरह करना है, चाहे वो जिक्र करना है, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिक, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया। और खुफिया एक अब्द और बंदे के दरमियान, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में फरियाद करते हैं। फरमाया कि क्या कहते हैं? इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, कि वो अल्लाह जल्ल शानुहु को किस तरह करते हैं? चीख चीख के, नाउज़ बिल्लाह, अदब के भी खिलाफ है। इसलिए फरमाया कि व इज़ा सअलका इबादी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो फरमाया कि इनको कहो फ़इन्नी करीब, मैं कोई दूर हूँ? नहीं नहीं, मैं कौन हूँ? करीब। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया तज़र्रो और आजिज़ी के साथ, व खुफिया और क्या है? खामोशी के साथ। और साथ एक तंबीह भी फरमाई, इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह तबारक व तआला हद से निकलने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाते, पसंद नहीं करते। फरमाया किसको? जो इन आदाब से बाहर निकलता है। ये दो अदब है। और उसके बाद जिस तरह ये वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफत, फरमाया इसी तरह तुम अपने रब को याद करो, उसका जिक्र करो, तो तज़र्रो के साथ, आजिज़ी के साथ, व दूनल जहरि मिनल क़ौल। और फरमाया कि फिर तुमने क्या करना? आवाज के बगैर, विदाउट साउंड, तो तुमने क्या करना है? फरमाया कि ज़ात बारी ताला को याद करना है, बिल गदुव्वी वल आसाल, वक्त सुबह। तुम्हारी जब नए शुरुआत होती है दिन की, उससे लेकर वल आसाल, असील की जमा है आसाल, के वक्त शाम, यानी इसमें असर, असर भी है, मगरिब भी है, इशा भी है, तो ये जमा है। फरमाया कि जब सूरज तुलू हो तो तुम अल्लाह की क्या है? बंदगी और उससे मनाजात हासिल करो। और अल्लाह यही सूरज को करीब कर दें तो फिर भाई करीब कर दें तो ये दुनिया जल कर राख हो जाए। तो फरमाया कि कौन कर रहा है? ये अल्लाह जल्ल शानुहु कर रहा है। तो हमारे तो बुजुर्ग वो थे कि सूरज को करीब करके मछलियां भूनते थे। मुल्तान वाले क्या करते थे? उन्हें चूल्हे शूल्हे नहीं मिलते थे, तो सूरज को करीब किया तो मछली भून ली। तो भाई सूरज अपने एंगल से थोड़ा सा भी हिल जाए, कितनी गर्मी हो जाए। तो ये कौन लोग हैं? मिसाल ये ख्याली पुलाव और ऐसी फजूल बातें।
तो फिर कोई बात करे तो फिर ये कहते ये है, फलां है, ढिमका है। तो अजीज सामीन किराम, फरमाया वाला तकुम मिनल गाफिलीन, तुम गाफिलीन में ना होना। तो अजीज सामीन किराम, अल्लाह जल्ला शानहू ने ये सारी बातें बताई। तो ये असल में हमारे पास वक्त थोड़ा होता है, उसमें ये बाज़ औक़ात मौज़ू सारे ही मेरे अधूरे रह जाते हैं। तो बहरहाल यही इक्तफ़ा करते हैं। अजीज सामीन किराम, ये मनाजात एक अब्द और रब के दरमियान बात है, उसके आदाब हैं, नमाज के आदाब हैं, कुरान के आदाब हैं, अल्लाह ताला से बात करने के आदाब हैं। इन आदाब को मलहूज़ खातिर रखा करो। तो फरमाया कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। तो एक एक बात काबिल तफसीर है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि वक्त का दामन कम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इतना तो कम अज़ कम अदब, लिहाज और ईमान अता फरमाए कि हम बारगाह इलाही में जब पेश हों तो अल्फाज का चुनाव भी अच्छा हो, अंदाज भी अच्छा हो, तजर्रुब भी हो, आजिज़ी भी हो। और उन लोगों को ख़ास तौर पे गौर करना चाहिए कि जिनकी एक सांस में सूरह फातिहा है और एक सांस में दूसरी सूरत है, एक में रुकू है और दूसरे में सजदा है, और एक मिनट के अंदर फना है नमाज। तो इनको इस अदब का ख्याल करना चाहिए कि ये वो इबादत कर रहे हैं या नऊज़ बिल्लाह की तौहीन कर रहे हैं। बहरहाल उस ज़ात से डरना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानु हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।